اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آج کے مبارک دن کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور حسن نیت سے جو کچھ بھی ہم آج یا کل یا پرسوں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں، اسے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پورے عالم اسلام کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا گیا، مجھے عید الاضحیٰ کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کو اس امت کے لیے عید بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج یہ یوم عید الاضحیٰ بھی ہے، اور مسلمانان عالم کے لیے یہ عید کا دن بھی ہے، خوشی مسرت کا دن بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے کا مبارک اور سعید دن بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی کے تعلق سے، قربانی کے سوال کے تعلق سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قربانیاں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان قربانیوں کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے یہ عرض کی یا رسول اللہ اون کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں یوم اضحیٰ میں، بقرعید کے دن اللہ کی مقرب بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہوا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقبول اور سب سے افضل اعمال ہے، اعمال میں سے ہے، وہ ہے اراقۃ الدم، یعنی قربانی کو پیش کرنا۔ چنانچہ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور ابن ماجہ یہ احادیث کریمہ کی 3 مستند اور معتبر کتابیں ہیں۔ ان تینوں کتابوں میں
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یعنی اعمال بے شمار ہیں، اعمال بے انتہا ہیں. بندہ جو عمل کر سکتا ہے، جس کا وہ مکلف ہے، ان اعمال میں، ان نیکیوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی اور سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہم جانور قربانی پیش کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی پیش کی جاتی ہے وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے قربانی پیش کی ہے، جس بھی جانور کی قربانی پیش کی ہے، جن جانوروں کو قربانی کی جا سکتی ہے، جن جانوروں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کل قیامت کے دن وہ جانور ان کے لیے شفاعت اور مغفرت کا سبب بنیں گے اور پل صراط کو پار کرانے میں مدد کریں گے. جس جانور کو عید اضحیٰ یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے قربانی پیش کی ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. لہٰذا جب قربانیاں کی جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو، اچھے من سے کیا کرو، اچھی طبیعت سے کیا کرو. یہ بوجھ سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک اوپر بوجھ ہے، نہیں، بلکہ خوش دلی سے جب کی جائے گی اور جب خوش دلی سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں من بھی لگتا ہے، اور جس میں من لگے اسے میں خشوع اور خضوع بھی ہوتا ہے، اور جس میں خشوع اور خضوع ہو وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ اور بڑی مقبول ہوا کرتی ہیں. اس لیے جو بھی ہم قربانیاں، جو بھی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہم جو بھی قربانیاں پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے. آئیے چند مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو قربانی کے ہی تعلق سے ہے. ان مسائل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور جب قربانیاں آپ پیش کریں تو آپ ان مسائل کی روشنی میں آپ اپنی قربانیوں کو انجام دیں. اس سے فائدہ ایک آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ کی قربانیاں بھی صحیح ہوں گی، اور ان مسائل کی بنیاد پر جو آپ عمل کیے رہیں گے آپ کا کام بھی درست اور صحیح رہے گا، اور یقیناً جب کام درست اور صحیح رہے گا تو کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان بحر شریعت 15واں حصہ صفحہ 344 قربانی کے جانور کے بیان میں قربانی کے بعض مستحبات کے ضمن میں مسئلہ نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہم نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے. نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، تو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم قربانیاں پیش کریں. تو قربانی پیش کرنے سے پہلے ہمیں جانور کے تعلق سے اور وہ آلہ جس سے ہم جانور کو قربانی کریں گے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں آپ محفوظ رکھیں کہ جس جانور کی قربانی پیش کی جائے، اگر وہ چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے، جس کے نام سے ہو یا جتنے لوگ اس جانور میں شریک ہوں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس جانور کے ذبح ہونے کے وقت وہاں پر موجود رہے. آگے صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے انہی چند الفاظ کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے. ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، کیونکہ جب چھری تیز ہوگی
تو ایسی صورت میں گردن جلدی کٹ جائے گی۔ جتنا حصہ ہمیں کاٹنا ہے، ذبح میں جتنا کٹنا ضروری ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جو رگیں گردن میں ہوتی ہیں، ایک کو مری بولا جاتا ہے، دوسرے کو حلقوم بولا جاتا ہے، اور 2 رگیں ہیں جس کو ودجین بولا جاتا ہے۔ حلقوم، مری، ودجین یہ جانور کے جسم کی رگیں ہوا کرتی ہیں، اور یہی گردن میں آدمیوں کو بھی رگیں ہوا کرتی ہیں۔ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، دونوں کی جو رگیں ہوا کرتی ہے گردنوں میں، جس میں سے کسی سے پانی اترتا ہے، کھانا اترتا ہے، کسی سے سانس لی جاتی ہے، اور کسی سے خون کی روانگی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ہے۔ جب چھری تیز ہوگی تو ایسی صورت میں ذبح کرنے میں آسانی ہوگی اور جانور کو تکلیف نہیں ہوگی، اور جانور کو تکلیف سے بچانا یہ ہماری اولین یہ ذمہ داری ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے، اس وقت تک پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ جو قربانی کرنا جانتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اور اگر قربانی نہیں کرنا جانتا ہے تو کسی سنی صحیح العقیدہ جو قربانی کرنے کے طریقے کو جانتا ہے اسے بلا کر کے اپنی قربانیوں کو پیش کرنا چاہیے۔ آگے اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اور اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے و ذبح کرے۔ مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے، یعنی جب وہ دوسرے کو قربانی کا حکم دے کہ تم میری یہ قربانی ذبح کر دو، جیسا کہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا تالیہ قرآن کو یا قاری قرآن کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہماری قربانی ذبح کر دیجئے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی، یعنی جب ذبح کر رہے ہیں وقت قربانی حاضر ہو، یعنی جہاں جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں پر وقت قربانی موجود ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو گناہ کیے ہیں پہلے سب کی سب مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صرف آپ کی آل کے ہی لیے ہے، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، یہ آپ کی آل میں سے ہے، آپ کی اولاد میں سے ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شبہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے کہ اے فاطمہ تم قربانی کے وقت قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ، تو کیا یہ حکم صرف حضرت فاطمہ اور آل رسول کے لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے، یہ آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے کہ جب وہ اپنی قربانیاں پیش کریں تو ایسی صورت میں اگر حصے داری والی ہے، اگر شراکت والی ہے، تو وہاں پر جو حصے دار ہیں، جو جانور میں شریک ہیں، وہاں پر موجود ہوں، اس لیے کہ اس کا قطرہ پہلا قطرہ گننے سے پہلے صاحب قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور اس خون کا آخری قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے وہاں یہی معمول ہے کہ جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو عموماً تقریباً سارے حصے دار موجود ہوتے ہیں، سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور آگے بھی صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان صفحہ 345 قربانی کے جانور کے بیان میں قربانی کا گوشت پوشت وغیرہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت اور پوشت کا حکم کیا ہے؟ گوشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت ہو، اور پوشت کا معنی ہوتا ہے چمڑی۔ اس کے تعلق سے
صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان مسئلہ نمبر 21 میں بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے اور قربانی کا گوشت گھروں تک پہنچ جائے تو اس کے تعلق سے صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں کے لیے کر دیں، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے کر دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں، اور اگر چاہیں تو کل بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کل بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جائز اور درست ہے۔ اور اکثر لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت میت کی جانب سے جو قربانی پیش کی جاتی ہے، مثلاً بہت سے لوگ اپنے والدین کی جانب سے کراتے ہیں، یا ان کے گھر کا کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، یا کسی بزرگان دین کے نام سے قربانی پیش کرتے ہیں، تو اس تعلق سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ عرض کریں کہ جو ہم اپنی میت کی جانب سے قربانیاں کریں تو اس کے گوشت کو ہم کیا کریں؟ کل گوشت کو ہم فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیں، یا اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو جواب ہمارے علماء نے یہی بھی دیا ہے، اور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ خود کھائے، دوست و احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضرور نہیں کہ سارا گوشت فقیروں کو ہی دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی اسے خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالدار کو بھی دے سکتا ہے، فقیر کو بھی دے سکتا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں جو میت کی جانب سے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ایک تو اپنے لیے رکھے، ایک دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے متعین کر دے۔ ہاں، ایک صورت ہے جس صورت میں اگر میت کی جانب سے قربانی پیش کی جائے تو اب اس پورے گوشت کو صدقہ کرنا ہوگا، اور وہ صورت کیا ہے آپ سماعت فرما لیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ اگر میت مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے نام سے تم قربانی کر دینا، تو اس وصیت کی بنیاد پر اس کے نام سے جو قربانی پیش کی جائے گی اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ پورا صدقہ کرنا ہوگا۔ عموماً جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اپنے گھروں سے اپنے مرحومین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، میت کے لیے، تو ہم سے انہوں نے وصیت نہیں کی ہوتی ہے، بس ہمیں ان کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم وہی پہلا والا حکم ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دوست و احباب کو بھی دے سکتے ہیں، اغنیاء مالدار ان کو بھی دے سکتے ہیں، فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیا جائیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے، ایک حصہ فقراء کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور آگے مسئلہ سماعت فرمائے۔ اب قربانی کرنی چاہیے کس طریقے سے، قربانی کا طریقہ کیا ہے، یہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور قربانی کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تقسیم کیا جائے تو اس گوشت کو اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ اس گوشت کو تول کر کے وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ ایک مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، یہ خاص طور سے سارے مسلیان کے لیے، سب کے لیے یہ مسئلہ ذرا اہم رکھتا ہے۔ وجہ اس کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اگر آپ جو تقسیم کرتے ہیں گوشت کو انہوں سمجھائیں، تو اگر آپ کہیں کہ دونوں داڑھی برابر ہونی چاہیے، لیبل ہونا چاہیے، کم بیش نہیں ہونا چاہیے، تو کہیں گے کہ حضرت ایک آدھ بوٹی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا، اگر شراکت کی قربانی ہے تو اس کے انگ انگ میں، اس کے ریشے ریشے میں سب کی سب برابر کے شریک ہیں، اس کے ایک ایک حصے میں، اس جانور کے ایک ایک حصے میں
سب لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جب شریعت کی طرف سے یہ متعین کر دیا ہے کہ سب برابر کے شریک ہیں، تو شریعت نے یہ بھی متعین کر دیا ہے کہ کسی کے ایک بوٹی یا دو بوٹی منع کرنے سے وہ معاف نہیں ہو جائے گا، اس میں وہ شریک رہے گا۔ اس لیے جب بھی قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے تو اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سامان کو دوسرے سامان کے بدلے میں ہم بیچتے ہیں، بیع کی طرح اس کی مثالیں ہوتی ہیں۔ بیع کے معنی ہوتا ہے خرید و فروخت۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جب ہم قربانی کا گوشت تقسیم کریں تو اس کو اندازے سے نہیں، تخمیناً نہیں، بلکہ اس کو ہم تول کر کے برابر سرابر رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جب تقسیم کرتے ہیں تو تھوڑا سا داڑھی نیچے رہ دیتے ہیں، تو ٹوٹیاں اٹھا کر کے اسے اس میں رکھ دیتے ہیں، ایسے اٹھا کر کے رکھ دے کہ چلو ہو گیا، چلو یہ اپنا حصہ اٹھا لو، چلو یہ اپنا حصہ اٹھا لو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس چھری ہے، آپ کے پاس ترازو ہے، آپ کے پاس وزن کرنے کی ساری چیزیں ہیں، آپ اس کے مطابق وزن کر لیں، ترازو کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو تقسیم کریں۔ اس بات کو خاص طور سے آپ خیال رکھیں۔ اور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے اس کے تعلق سے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو، اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے تو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ داڑھی جو ہونی چاہیے یہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اب اگر ذہن میں یہ خلفشار ہو کہ ایسا کرنا کہاں ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے شریعت اسے معاف نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ حکم شرع ہے، آپ کو اور ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ اب قربانی کے جانور کے تعلق سے ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، ساری چیزیں بھی بیان کر دی ہیں، اور جتنے بھی ضروری مسائل تھے وہ سارے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے اس قربانی کے مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قربانیوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری قربانیاں ہیں اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔